الحمد لله الذي أوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام على من كان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء وأهل الصدق والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد فاضل نوجوانان اہل سنت اور روح روان ائمہ اہل سنت اور یکے از مدہ خوانان مصطفیٰ بصورت قصیدہ بردہ محبی گرامی قدر حضرت مولانا حافظ قاری محمد فقی علی نورانی زید مجدہ محبوب ثنا خواں اور ممدوح ثنا خواں اور مہمان ثنا خواں جناب ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب اختری زید مجدہ اور دیگر ثنا خوانان مصطفیٰ اور مداح خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان مصطفیٰ اور محبان مصطفیٰ اور عاشقان غوث الورا اور محبان غوث الورا، ہم سب جامع مسجد میں مجلس معراج مصطفیٰ اور محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اور شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مجلس میں اور محفل میں حاضر ہونے اور شریک ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک اور باسعادت رات کے برکات اور انوار عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر اور باطن کو شب مصطفیٰ اور شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے منور اور روشن بنا دے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک معروف آیت جو آپ اہل سنت کی مساجد میں اور ان کی محافل میں اکثر سنتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے آیت درود یا آیت صلاۃ۔ میں نے آج معراج کے تمام مراحل اور تمام مدارج کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔
یہ جو معروف آیت آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر لامکان تک جانے کا بیان موجود ہے۔ شاید یہ اپنے موضوع کے حوالے سے یا پھر موضوع کے مواد کے حوالے سے ایک انوکھا اور نیا خطاب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مراحل ہوئے۔ پہلا مرحلہ ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام تک، دوسرا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور تیسرا مرحلہ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان، 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر چوتھا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، لازماں تک۔ میں نے اپنے اکثر خطابات میں بتایا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک تفسیر عالمانہ ہوتی ہے جو صاحبان علم علماء بتاتے ہیں، اور ایک تفسیر قرآن کریم فرقان حمید کی صوفیانہ ہوتی ہے جو صوفیہ، زہداء، حنفاء اور اولیاء بتاتے ہیں۔ علماء کی تفسیر کا ماخذ اور سورس مصطفیٰ کی زبان ہے، اور صوفیہ اور اولیاء کا سورس آف نالج، ماخذ علم مصطفیٰ کا دل اور مصطفیٰ کی روح ہے۔ علماء علم لیتے ہیں حضور کی احادیث اور حضور کی زبان سے، اور صوفیہ علم لیتے ہیں حضور کی روح اور حضور علیہ السلام کے دل سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصول تفسیر پہ کتاب لکھی الفوز الکبیر کے نام سے، اور انہوں نے الفوز الکبیر کی ابتدا میں لکھا کہ بعض علوم وہ ہیں، بعض معارف وہ ہیں جو میں نے حضور علیہ السلام کے روح سے سیکھے، بعض علم میں نے حضور علیہ السلام کے روح مبارک سے لیے۔ سو جو حضور کی زبان سے لیتا ہے وہ بھی حق ہے، جو حضور کے دل اور روح سے لیتا ہے وہ بھی حق ہے۔ فی الواقع تفسیر عالمانہ بھی مصطفیٰ کی تفسیر ہے، اور تفسیر صوفیانہ بھی مصطفیٰ کی تفسیر ہے۔ تفسیر عالمانہ ہو، علماء نے بیان کی ہو، وہ بھی حق ہے، اور تفسیر صوفیانہ ہو، صوفیاء نے بیان کی ہو، وہ بھی حق ہے۔